آتا ہے کہ صلح در صلح اور رحم در رحم، یعنی پاک صلحوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آگے وہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آیا تو پھر حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں نا تاکہ وہ پورا سکیچ ذہن میں آ جائے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے نسل چلتی رہی انبیاء کرام کی، وہ بنی اسرائیل کہلائی، انہی سے پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، پھر آگے موسیٰ، حضرت عیسیٰ، وہ سارا سلسلہ انبیاء کرام کا چلتا رہا۔ پھر جب وہ نور مصطفیٰ جو تھا نا، جب منتقل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں، آپ کی صلب میں، تو پھر اس نور سے آگے کوئی نبی نہیں آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے کوئی نبی نہیں آیا، مگر یہ نور آگے منتقل ہوتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی شانیں تھیں کہ بچپن میں ہی کہ جب معاملہ آتا ہے پانی کا، وہ جب آپ کے والد محترم آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے حضرت بی بی ہاجرہ کو، جب وہ وقت آتا ہے تو پھر دیکھ لو نور مصطفیٰ پیشانی میں تھا، صلب میں تھا، تو اس کی برکات دیکھو کہ آپ ایڑیاں رگڑتے ہیں اور آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جب آب زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے تو پھر حضرت بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں، وہ جو 7 چکر لگاتی تھی دوڑ کے ادھر کبھی ادھر، جب آتی ہیں اپنے بیٹے کے پاس تو دیکھا ایڑیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، تو آپ کہنے لگی زم 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 زم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر میری ماں ہاجرہ اس کو یہ نہ کہتی نا کہ تو ٹھہر جا تو یہ پوری روح زمین کو سیراب کرتا اور پھر بھی ختم نہ ہوتا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹھہر جا، لیکن آج وہ ٹھہر تو گیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں جو محبت اور عقیدت کے ساتھ وہاں حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھ لو پوری روح زمین سے لوگ جاتے ہیں، آج بھی عقیدت والے گھروں کے اندر، وہ گھر جن کے کوئی نہ کوئی افراد حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر کے آتے ہیں، آج بھی ان کے گھروں میں دیکھو آب زمزم کا پانی موجود ہے۔ پھر اس پانی کے اندر برکات یہ اللہ رب العزت نے رکھ دی، کیونکہ نور مصطفیٰ تھا اور نبی کی ایڑیوں سے نکلا تھا، یہ اگر صدیاں بھی پڑا رہے نا بوتل کے اندر، جس طرح شہد نہیں نہ خراب ہوتا، اسی طرح یہ پانی بھی خراب نہیں ہوتا، اس کے اندر نور مصطفیٰ کی برکات ہے۔ یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر میں نے وضاحت کی تھی، ذوالحج کے مہینے میں تھوڑا سا روشنی اس کے اوپر ڈالی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نور مصطفیٰ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا تو اس نور کے صدقے سے برکات کس طرح ظاہر ہوتی تھی۔ پھر دیکھ لو جب قربانی کا وقت آیا تو وہ چھری جو پتھروں کو کاٹ رہی ہے حضرت اسماعیل کے نازک گلے کے اوپر نہیں چلتی، کیوں کہ نور مصطفیٰ موجود ہے، اگر چل جاتی تو پھر تو سلسلہ بھی ختم ہو جانا تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر کا سلسلہ بھی کرواتے ہیں، اور پھر وہیں کھڑے ہو کے کیا دعائیں کر رہے ہیں، باپ دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو نبی آخر الزمان بھیجنا ہے نا وہ میری ہی اولاد میں پیدا فرما دے۔ تو اللہ نے وہ دعا ایسے قبول فرمائی، اپنے گھر میں مانگی ہوئی تھی
کہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، دعا قبول ہوئی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی حضور نبی رحمت کو بھیج دیا۔ پھر حضرت اسماعیل کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، یعنی نور مصطفیٰ منتقل ہوتا جس بھی صلب کے اندر، جس بھی رحم کے اندر وہ عورت ہوتی تو اس کی شانیں برا البرا ہو جاتی۔ یہ منتقل آگے ہوا تو یوں تو میرے پاس شجرہ نسب جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک موجود ہے، لیکن چونکہ وہ پچھلا میرا خیال ہے پچھلے کسی جمعے میں کچھ اشارتاً کنایتاً میں نے بتا دیا تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک یہ 21 واسطے بنتے ہیں، 21 واسطے، جن میں حضرت اسماعیل کے بعد پھر حضرت عدنان آئے، یہ ان کے بیٹے تھے، ان میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا، پھر معید آئے، پھر اس کے بعد نزار آئے، پھر مزر آئے، پھر الیاس آئے، پھر مدرکہ آئے، پھر خزیمہ آئے، پھر کنانہ آئے، پھر نظر آئے، پھر مالک آئے، فہر آئے۔ فہر سے قریش کا سلسلہ شروع ہوا، یہ قریش، خاندان قریش حضرت فہر سے مشہور ہوا، اور یہ 11ویں پشت تھی حضور علیہ السلام کی۔ پھر غالب آئے، اولاد فہر میں غالب آئے، پھر لوئی آئے، پھر کعب آئے، پھر مرہ آئے، پھر کلاب آئے، پھر قصی آئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے جد محترم تھے قصی، یہاں سے پھر کلاب، قصی، یہ قبیلہ بنو جرم اور قبیلہ عمالقیہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں وہاں آ کے آباد ہوئے تھے مکہ کی سرزمین پہ، تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، تو بعد میں یہی لوگ تھے خاندان مصطفیٰ کے لوگ، یہ جتنے بھی لوگ وہاں حج کرنے کے لیے آتے تھے یہ ان کی خدمت کے لیے معمور رہتے تھے ہر وقت۔ یعنی یہ سلسلہ اور یہ شرف ہمیشہ حضور علیہ السلام کے خاندان کو نصیب رہا ہے۔ پھر تعمیر کعبہ میں آپ کے اجداد نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جیسے قصی ہو گئے، کلاب ہو گئے، عبد مناف ہو گئے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ حضرت ہاشم ہو گئے، حضرت عبد المطلب کے والد محترم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے۔ پھر جب حضرت عبد المطلب حضور کے دادا محترم جب ان کی باری آتی ہے تو یہ پیچھے حضرت ہاشم ہو، عبد مناف ہو، یا پیچھے قصی، یا پیچھے کلاب، مرہ کا، آپ جہاں تک بھی چلے جائیں ایک کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ تھے تو خدا کے یہ بندے ہی نا، مگر اللہ پاک نے صفات ان کے اندر فرشتوں والی رکھ دی۔ بھائی صفات فرشتوں والی کیوں نہ رکھتا ہے رب؟ صفات فرشتوں والی اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ ان کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ حضرت محترم پھر اسی طرح جب حضرت عبد المطلب آئے، اب حضرت عبد المطلب کا مقام، آپ کی شان کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کا مقام یہ ہے کہ جب بھی اہل عرب میں کہیں قحط سالی پڑتی یا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا تو حضرت عبد المطلب کو، حضور کے دادا کو خانہ کعبہ میں کھڑا کر کے ان کا واسطہ خدا کے گھر میں کھڑا کر کے خدا کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دیا جاتا تو اللہ بارش بھی برسا دیتا تھا، قحط سالی بھی ختم ہو جاتی تھی، اور رب ان کے صدقے دعائیں بھی قبول فرماتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا کس کا تھا؟ کمال نور مصطفیٰ کا تھا۔ پھر وہ واقعہ آپ دیکھ لیں جو 55 یا 2 ماہ قبل کا واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے، جب ابرہ بادشاہ تھا جس نے آ کے خانہ کعبہ کے اوپر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ چڑھاؤ کیا تھا، اور اس وقت کون متولی تھا خانہ کعبہ کا؟ حضرت عبد المطلب تھے۔
تو حضرت عبد المطلب کو جب پیغام پہنچا کہ وہ تو آپ کے جانور انہوں نے گرفتار کر لیے ہیں اور آپ کے غلاموں کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، تو آپ فوراً آئے، آپ نے کہا میرے جانور مجھے دو، میرے غلام مجھے دو، کعبہ جانے اور کعبے والا جانے، مجھے یہ سارا کچھ واپس کر دو۔ اب وہ بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہے متولی، اس کو اپنے جانوروں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اہل مکہ کو کہا بھئی اپنے اپنے جانور لے کے نا اور اپنے اپنے اہل خانہ کو لے کے تھوڑا سا باہر نکل جاؤ پہاڑوں کے اوپر یا پہاڑوں کے دامن میں چلے جاؤ، بس جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت فرمانے والا۔ بس پھر کیا ہوا کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ درود پاک پڑھیں۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ سلسلے ہوتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ توجہ کریں۔ چلو ہمارا ویسے ہی ایک سمجھانے والا انداز ہے، ہم کون تو سپیکر کے موضوع آ جائیں سور کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا، ہم تو ویسے ہی سمجھا رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، بجلی آ گئی ہے، بجلی آ گئی ہے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی ادھر آؤ نا، ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ، جس کا گھر ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو لے کے پہاڑی کے اوپر چلے گئے، اور اس بادشاہ نے پہلے تو یہ تجسس کیا کہ یہ عجیب ہی متولی ہے رب کے گھر کا، اور یہ اپنے جانوروں کی اسے فکر ہے لیکن رب کے گھر کی فکر نہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ کیا جانتا تھا کہ جس کا گھر ہے حفاظت وہی فرمائے گا۔ اب اس نے بادشاہ نے ہاتھی کے لشکر کے ساتھ چڑھاؤ کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ فیل کے اندر اس کا پورا ذکر فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ ان کو ایسے کر دیا، پرندے بھیجے ابابیل جن کے پیروں کے اندر منہ کے اندر کنکریاں تھیں، اور انہوں نے ایسا برسایا بارش کی طرح کنکر کہ وہ جتنا بڑا لشکر آیا تھا سب کو تہس نہس کر دیا۔ کعصف مأکول، قرآن کہتا ہے ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو یہ شان ساری اور سارا مقام حضرت عبد المطلب کو کہاں سے ملا؟ کیونکہ آپ کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ موجود تھا۔ پھر آپ کے بہت زیادہ بیٹے تھے، بڑے بڑے خوبصورت بیٹے تھے۔ ان سارے بیٹوں کے اندر سب سے جو حسین ترین بیٹا تھا نا، اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ چمکا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آخری تھے۔ یہاں حضرت عبداللہ سے حضرت اسماعیل تک درمیان میں 21 واسطے ہیں، میں نے وہ سب کے نام آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا تو ظاہر بات ہے جس کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ ایک عجیب ہی نظر آتا تھا۔ اور حضرت عبد المطلب سارے بچوں میں سب سے زیادہ پیار اور محبت کس سے فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ سے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی نا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا مارتا تھا۔ حضرت محترم، پھر حضرت عبداللہ کی شان وراء الورا ہے، آپ کا مقام وراء الورا ہے۔ نور مصطفیٰ، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ مکہ میں فاطمہ نامی ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ سابقہ
किताबों की हाफिजा और कारिया थी, आलमा थी। उसने जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा को देखा, मुलाजा फरमाया, ज़ाहिर बात है वो कुरान हदीस पाक में आता है कि ईसाई और यहूदी हजूर अलैहिस्सलाम को ऐसे जानते थे, आपके कमालात, आपकी सिफात को, जैसे अपने बच्चों को बंदा जानता और पहचानता है। क्यों कि सारे कमालात, सारे औसाफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजूर अलैहिस्सलाम के और हजूर की उम्मत के साबका किताबों में दर्ज फरमा दिए थे। सुभान अल्लाह। तो साबका किताबों में जब दर्ज थे तो ज़ाहिर बात है, अब मेरे पास जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, तो जिस मौजू के ऊपर हूँ, जब उस किताब को बंदा पढ़ लेता है तो जिसके मुताल्लिक को उससे बंदा आशना हो जाता है, अच्छी तरह बाखबर हो जाता है। तो शौक इस तरह था कि वो जितने भी लोग थे वो इस तरह हजूर अलैहिस्सलाम को जानते और पहचानते थे जिस तरह अपनी औलाद को जानता होता है बंदा। हज़रात मोहतरम, उस औरत ने जब हजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी, हजूर का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में देखा, वो नूर की लाटें निकल रही थी, वो नूर चमके मार रहा था, तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना हो कि इसकी माँ मैं न बन जाऊं। सुभान अल्लाह। उसके दिल में ख्याल आया। अब एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा जब भी हजरत अब्दुल्ला गुजरते थे गली में तो वो आगे आके खड़ी हो जाती थी, हाथ बांध के वो इजहार करती थी कि अब्दुल्ला मेरा दिल करता है कि मैं तो इसे शादी कर लूं, क्या तू मुझसे शादी करेगा? तो आप सर झुका लेते थे। और आखिरी दफा तो उसने इतना इसरार किया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आपने जाके बताया, और उसकी बारसाई, उसके जनाबे वाला हुस्न और उसके इल्म का, उसके ज़ुहद का जो चर्चा था पूरे मक्के के अंदर था। मुझे आप बताएं, आज के दौर के अंदर किसी नौजवान को कोई अगर इतनी पारसा खतून निकाह की दावत दे तो कोई उसको ठुकराएगा, कोई रिजेक्ट करेगा। लेकिन हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चूंकि नूरे मुस्तफ़ा मौजूद था, आपने ये नहीं कहा कि चलो मैं कर लूंगा आपके साथ, आपने कहा मैं अपने वालिद मोहतरम से मशवरा करूं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नूरे मुस्तफ़ा की बरकत थी, बेशक, बेशक। और नूरे मुस्तफ़ा का फैजान था कि ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाया किसने? इस्माइल को अदाब फर्जंदी। ये पीछे से चला आ रहा था कि जिस पेशानी के अंदर ये नूर था उसके अंदर इतना अदब था कि बाप कहता है कि मैं सबसे अपनी प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ, तो बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है मुझे आप लिटा दीजिए और जो अल्लाह का हुक्म है वही आप करिए, और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध दीजिए। ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी? असल में ये फैजाने नजर ही था। इस्माइल को सिखाए जा रहे आदाब फर्जंदी, सारे आदाब भी आ गए। फिर वही फैजान चलता हुआ जब हजरत अब्दुल्ला तक आता है तो आप क्या फरमाते हैं? आप कहते हैं कि मैं अपने वालिद मोहतरम से मशवरा करूंगा। आज के दौर में कौन है इतना फर्मा बरदार जिसको इतनी पारसा और इतनी मशहूर और इतनी हुस्न जमाल वाली आलमा फाजला साहब का कुतुब की दावत दे और वो जनाब अल्लाह कबूल न करे? ये हकीकत में नूरे मुस्तफ़ा का फैजान था। आपने कहा मैं मशवरा करूंगा। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आपने कहा, अर्ज की का बाबा इस तरह फलां औरत है वो मुझे निकाह की दावत देती है, तो आपने सबसे पहले आपका निकाह जो है ना वो उसके लिए खानदान तलाश किया। खानदान भी आला, जो तलाश की खतून वो भी आला, उसका नाम भी आला और उसका काम भी आला।
नाम क्या है हजरत आमीना। आमीना का मतलब भी ईमान वाली है। बेशक बेशक। आमीना क्या मतलब भी ईमान वाली है। और अब्दुल्ला का मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा। तो पता चला कि हजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन का जो अल्लाह ने इंतखाब फरमाया वो भी आला थे। बेशक बेशक। मुझे ये बताओ, आज कुछ कहते हैं माज़अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन काफिर थे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी काफिर की पुश्त के अंदर या किसी काफिर माँ के बतन के अंदर अपने नबी के नूर को नहीं रखा। यारो मेरी और आपकी भटकियां जो पुरानी गुजर चुकी हैं, वो जब डेरेदारी एक निजाम होता था और जानवर रखे होते थे और हमारी पुरानी जो माइयां थी, भटकियां थी, वो जब भी कोई बर्तन लेना होता और शहर का रुख करती तो कोरा बर्तन तलाश किया जाता था। कोरा बर्तन तलाश करके फिर उसको उठाती, खटखटाती, फिर घर ले आती और घर ले आके उसमें पानी कई दिन भर के रख देती थी। फिर उसे देखती थी। पर पूछा जाता ये सारा कुछ अम्मा क्यों कर रही है? तो माँ की तरफ से क्या जवाब आता था? बेटा इसके अंदर नूरे खुदा डालना है। सुभान अल्लाह। इसके अंदर नूरे खुदा डालना है, यानी दूध डालना है, नूर है खुदा का। तो उसके लिए बेहतरीन बर्तन का इंतखाब किया जाता भाई जिसमें खुदा का नूर दूध डाला जाए। मेरी और आपकी बेटी आला बर्तन का इंतखाब करती थी। तो जब रब के प्यारे हबीब का जिस बर्तन के अंदर नूर डाला जाना था, क्या रब ऐसी माँ का इंतखाब करता जो इस काबिल भी नहीं थी? खुदा की कसम सारी दुनिया की माएं हजूर की माँ पर कुर्बान हो जाए। बेशक। हजरत ईसा ने क्या कहा था? किसी ने कहा ना कि आपकी माँ तो मरियम है। कहा मेरी माँ मरियम जैसी 1000 माएं भी हो तो मैं मोहम्मद मुस्तफा की माँ अमीना पे कुर्बान कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। हजूर की माँ का मुकाम मर्तबा ये तो वराउल वरा है। फिर जब आपका निकाह कर दिया गया हजरत अब्दुल्ला का हजरत आमीना के साथ, फिर जब वो वक्त आया कि नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकल कर हजरत आमीना के बतन में मुंतकिल हो गया, चला गया, तो फिर क्या था मुकाम? फिर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गली में गुजरा करते थे। फिर एक दफा उसी गली से गुजर रहे हैं तो अब उस औरत ने निगाह भर के देखा और देख के उसने दरवाजा बंद कर लिया। आपने रोका, आपने कहा खतून क्या हुआ? पहले तो तू दीवानी थी, पहले तो तू मुझे दावत दिया करती थी, आज तेरा देखने को भी दिल नहीं कर रहा। उसने कहा अब्दुल्ला जिसकी मैं दीवानी थी और जिसकी मैं ख्वाहिशमंद थी वो आमीना ले गई है। सुभान अल्लाह। बेशक। वो हजरत आमीना ले गई है। फिर जब हजरत आमीना के बदन के अंदर नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता है तो हर माँ हर बाप जिसकी पुश्त के अंदर या पेशानी में या रहम के अंदर नूर मुस्तफ़ा रहा उसकी शान वरा और वरा ही रही। हजरत आमीना के बदन के अंदर जब नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता है 9 माह तक हजूर अलैहिस्सलाम माँ के पेट में रहे। लेकिन माँ के पेट में रहने का अल्लाह ने जो इंतखाब फरमाया वो भी अजीब था। कायनात में बड़ी माएँ बच्चे पैदा करती हैं। खुदा की कसम जो इस कायनात को बच्चा हजरत आमीना दे के गई है ना, खुदा की कसम किसी माँ ने ना आज तक जना है ना जनेगी। वअहसनु मिनका लम तरकतु आईनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसा। हजरत हसन बिन साबित क्या कहते हैं कि आप जैसा हसीनो जमील किसी आज तक मैंने देखा ही नहीं और देखता ही कैसे कि आज तक किसी माँ ने लम तालिदिन निसा किसी माँ ने जना ही नहीं है आज तक। ऐसा भाई जनती ही कैसा कि जब ऐसा कोई अल्लाह बनाता ही
جب اللہ نے بنایا ہی ایسی ریچھوں کے ساتھ تھا اور ایسے دل لگا کے بنایا، محبوب سے پوچھ پوچھ کے بنایا کہ ہر عیب سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو مبرہ اور پاک پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے آئے گا ذکر، پھر آپ دیکھیں گے سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرات محترم، جب حضرت آمینہ کو حمل کا پہلا مہینہ تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، ہر ماہ اللہ کا نبی کوئی نہ کوئی خواب میں آ کے بشارت دیتا کہ آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ کی ماں بننے والی، سبحان اللہ، تجھے مبارک ہو، تیرے اوپر سلام ہو۔ حضرات محترم، ہر نبی آ کے بشارت دیتا رہا، کوئی نہ کوئی خواب میں ہر مہینے نبی آ کے بشارت دیتا۔ پھر ظاہر بات ہے اہل عرب تھا، اہل عرب میں خاتون جتنی بھی تھیں بیویاں، وہ ظاہر بات ہے گھر کے کام کاج کرتی تھیں اور پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جایا کرتی تھی۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا جب بھی پانی بھرنے کے لیے کنویں کے اوپر جایا کرتی تھی نا، روایت میں آتا ہے کہ وہ رسی ڈالتی، اندر ڈول ڈالتی، پھر پانی کھینچا کرتی تھی۔ لیکن ساری عورتیں مکہ کی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جب بھی حضرت آمینہ پانی بھرنے کے لیے کنویں کے اوپر آیا کرتی تھی تو ڈول ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، پانی کنویں سے خود بخود ہی بہہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بھائی فوئی صاحب کے نعرے کا زور سے جواب دینا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ہاں، دو دفعہ آپ نے کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تاجدار ختم نبوت کا فیضان تھا کہ جب عورتیں تو بڑی حسین و جمیل تھی مکے کے اندر، بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں وہاں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، مگر ہر کوئی وہاں ڈول ڈالتی تھی، رسی کھینچتی تھی، پھر پانی آتا تھا، مگر میرے اور آپ کے کریم آقا کی والدہ محترمہ جب کنویں کے قریب ہوتی تو پانی خود حضرت آمینہ اور محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب پانی اوپر آتا تھا تو پھر دوسری عورتوں کا بھی کام چل جاتا تھا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تھا۔ پھر وہ وقت بھی آنے لگا کہ جس کا سب کو انتظار تھا۔ 571 سال گزر گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے۔ آپ نے جاتے وقت غار ثور کے قریب کھڑے ہو کے بہت بڑا اجتماع کیا تھا، اور اس اجتماع کے اندر آپ نے بشارتیں دی تھیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں میں تو جا رہا ہوں مگر میں تمہیں جاتے جاتے بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک احمد نبی آنے والا ہے جس کا عرشوں کے اوپر نام احمد ہوگا اور زمین والے اسے محمد کے نام سے پکاریں گے۔ اب اس کا انتظار کرنا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، صدی گزر گئی، لوگوں کو انتظار رہا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں۔ 2 سال 3 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، یہاں تک کہ 571 سال گزر گئے تھے۔ کئی نسلیں چلی گئیں، آگے وہ نصیحت کر کے چلی گئیں، پھر دوسری آئیں، پھر تیسری آئیں، کئی نسلیں آئی تھیں، کئی آباء و اجداد گزر گئے تھے، مگر ہر ایک کو انتظار کس کا تھا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا کا انتظار تھا۔ نسل انتظار کر رہی تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ جن کو اللہ نے آنکھ دی انہوں نے آتے ہی پہچان لیا۔ وہ وقت آ گیا، حضرت آمینہ کیوں نہ پہچانتی؟ حضرت امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، حضرت آمینہ کے پاس حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آتا ہے، خصائص الکبریٰ میں ہے کہ ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، فرشتوں جنتوں کے دروازے کھول دو۔ حکم ہوا فرشتوں کو، تو اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھلوا دیا، سب
ڈیوٹی پر قائم رہو. ملائکہ اپنی اپنی منزلوں پر اتر گئے, ایک دوسرے کو اشارت دینے لگے. دنیا کے پہاڑوں کے سار, زمین کے پہاڑوں کے سار فخر سے بلند ہو گئے. سمندروں میں روانی آ گئی, موجیں موج زن ہو کر اٹھنے لگیں, اور اہل زمین کی روحیں ایک دوسرے کو مبارک دینے لگیں. ہر فرشتہ اپنی اپنی منزل پر مسکراتا ہوا حاضر ہو گیا. شیاطین اور جملہ شیطان جتنے بھی تھے سب کو حکم ہوا کہ ان کو پابندے سلاسل کر دیا جائے, ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے. سورج کو نور کی شاندار چادر پہنا دی گئی. 70,000 حوریں حضرت آمینہ کی چھت کے اوپر فضا کے اندر قطاروں میں کھڑی کر دی گئی. حکم ہوا ولادت مصطفیٰ کا انتظار کرو, اس سہانی گھڑی کا انتظار کرو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اب اس سہانی گھڑی کا انتظار کرو. حضور کی ولادت کے اعزاز میں حکم ہوا کہ روح زمین کی سب عورتوں میرا محبوب آ رہا ہے, اس کی آمد کے صدقے تم سب بیٹے ہی جنو گی. کیونکہ بیٹیوں کو عرب مار دیتے تھے, اس لیے کہ مصطفیٰ آ رہا ہے, کسی کے گھر کے اندر موت نہ ہو, کوئی بیٹی پیدا ہو کر ظلم سے ماری نہ جائے. بیٹے جنم دو, ساری کائنات نور سے بھر گئی. آسمان میں زبرجد یقوت کے ستون قائم کر دیے گئے, شمعیں قندیلیں روشن کر دی گئیں. حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگوا دیے گئے. جنت میں خوشبودار دنیا مچا دی گئی. کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ حضور آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ حضور آ رہے ہیں. مچا دی گئی. پتھروں کے بت اونھے منہ گرنے لگے. لات گر گیا, بہت بڑا بت تھا. عزا گر گیا, حبل گر گیا, منات گر گیا. بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آتی ہے, صادق اور امین آنے لگے ہیں. کعبہ بول اٹھا, اب میرا نور مجھے پلٹا دیا جائے گا, اب میری لوٹی ہوئی رونق میرے پاس واپس آ جائے گی. اب لوگ پھر میری زیارت کو آئیں گے. میری ویرانی آبادی میں بدل دی جائے گی. کعبے کی دیواریں گونجنے لگی, بتوں پر لرزہ طاری ہو گیا. اسی کیفیت میں حضرت آمینہ فرماتی ہیں, لوگوں وہ لمحہ قریب آ گیا جس لمحے کا انتظار ساری روح زمین کو تھا, ساری کائنات کو تھا. فرش سے عرش تک جن و ملائک کو انتظار تھا, قدسیان فلک کو انتظار تھا, حوران جنت کو انتظار تھا. حضرت آمینہ کہتی ہیں, میں نے اچانک دیکھا کہ سفید پرندے کی طرح کوئی چیز میرے سینے سے لپٹ گئی. اسی لمحے ولادت کا خوف میرے اندر جاتا رہا, کپ کپی جاتی رہی, مجھے پیاس محسوس ہوئی. حضرت آمینہ کہتی ہیں, اچانک دودھ کی طرح سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا مجھے شربت پیش کر دیا گیا. پھر مجھ سے نور پھوٹنے لگا. سبحان اللہ. شام کے محلات, بیٹھی میں مکے میں اپنے حجرے میں ہوں, شام کے محلات دیکھنے لگی. لمبی لمبی کھجور کے درختوں کی طرح عورتوں نے مجھے گھیر لیا. اچانک اسی حال میں میرے پیٹ سے ایک نور نکلا, خرج منی نور. حضرت آمینہ کہتی ہے, مجھ سے نور نکلا, نگاہ ڈالی تو محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.
زمین و آسمان پھر نور سے بھر گیا. حضور ریشمی لباس میں ڈال دیے گئے. آواز آئی نومولود کو لے کر نگاہوں سے چھپا لو. حضرت آمینہ کہتی ہیں چاندی کی سرائیاں ہوا میں پکڑ کر جنت کے خلوان کو کھڑا میں نے دیکھا. مشرق اور مغرب کعبے کی چھت کے اوپر اللہ نے 3 جھنڈے لگوا دیے. کعبے کی چھت پہ جھنڈا اس لیے لگوایا کہ اب کعبے کی حرمت دوبارہ بحال کرنے والا آ گیا ہے. مشرق اور مغرب میں جھنڈا اس لیے لگوایا کہ آپ فرمایا کیا کہ اب مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والا آ گیا ہے. اچانک دیکھا تو حضور حالت سجدہ میں چلے گئے. حضور خشوع و خضوع سے دعا کرنے لگے. پھر ایک سفید بادل آ گیا, اس نے حضور کو چھپا لیا. حضور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. ایک آواز آئی کہ محمد کو مشرق اور مغرب کی سیر کرا دو, اس کو سمندر دکھا دو, اس کو ساری مخلوق دکھا دو. ساری کائنات کا سلطان آیا ہے, ہر کوئی میرے مصطفیٰ کو پہچان لے. حضور دوبارہ ظاہر ہوئے تو حضرت آمینہ کہتی ہیں سفید ریشمی لباس کے اندر ملبوس, نیچے سبز ریشم کا کپڑا بچھا ہوا تھا, اور آواز آئی کہ فتح اور نصرت, نبوت و شفاعت کی چابیاں میرے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دی جائیں. پھر ایک بادل نمودار ہوا. حضرات محترم پھر جب بادل نمودار ہوا, حضرت آمینہ کہتی ہیں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی, پرندوں کے پھر پھڑپھڑانے کی آواز آئی. اس بادل نے پھر تیسری مرتبہ حضور کو چھپا لیا. آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء کرام کے مساکن کی سیر کروا دو, اور اس کے وجود مسعود میں میرے آدم کی صفوت رکھ دو, اس کے پیکر کے اندر حضرت نوح کی رکت رکھ دو. آواز آ رہی ہے اسے ابراہیم کی خلعت دے دو, اسماعیل علیہ السلام کی زبان حضرت یعقوب کی بشارت رکھ دو, اور حضرت یوسف کا حسن عطا کر دو, اور حضرت داؤد علیہ السلام کی پیاری سریلی میرے مصطفیٰ کو زبان دے دو, اور حضرت ایوب کا میرے مصطفیٰ کے اندر صبر رکھ دو, حضرت یحییٰ کا زہد رکھ دو, حضرت عیسیٰ کی سخاوت رکھ دو, اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق سے میرے مصطفیٰ کو معمور کر دو. پھر جب بادل کا ٹکڑا ہٹا تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی لباس کے اندر لپٹے ہوئے حضرت آمینہ کے سامنے کر دیے گئے. آواز آئی کہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے پشت کے پیچھے ایک مہر نبوت لگا دو, اور فرمایا کہ اب آمینہ اپنا محمد لے لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت آمینہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے گئے. حضرات محترم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے گئے تو پھر آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ ناف بریدہ تھے, ناف بریدہ تھے, آپ کی ناف نہیں تھی, یہ یاد رکھ لیں. کائنات میں بچے ختنہ شدہ تو پیدا ہوتے ہیں, لیکن ناف بریدہ کوئی بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو خوراک ملتی ہے. سوچو تو صحیح, جو بشریت اور مثلیت کے دعوے کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہمارے جیسے تھے, دیکھنے میں ہر کچھ سارا کچھ ہمارے جیسے نظر آتا تھا. آؤ نظر ہمیں تھوڑا سا وقت کے اندر بشریت اور مثلیت کا تعارف بھی کروا دوں. بشریت یہ تھی کہ پیدا ہم بھی ہوئے تھے, بے شک. بشریت یہ تھی پیدا ہم بھی ہوئے, پیدا مصطفیٰ بھی ہوئے, لیکن مثلیت اور کمال پیدا ہونے کا ہمارا اور ہمارے کریم آقا کا یہ تھا کہ کریم آقا پیدا ہوئے
تو آپ ناف بریدہ تھے. سوچنے کی بات ہے, سوچئے گا گھر جا کے. 9 ماہ رکھا بھی ماں کے پیٹ میں, لیکن رب خوراک کا انتظام بھی خود فرماتا رہا. سبحان اللہ, بے شک بے شک. خوراک کا انتظام بھی خود فرماتا رہا. ختنہ شدہ پیدا ہوئے. پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں آج بڑے سے بڑی خوبصورت عورت بچہ جنے نا, کوئی کہتی ہے لال آ گیا, کوئی چاند, کوئی کسی سے تشبیہ دیتی ہے, لیکن حضرت آمینہ کیا کہتی ہیں؟ خرج منی نور, مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس سے پوری کائنات کو اس نور نے روشن کر دیا. پھر حضور آئے تو سر سجدے میں رکھ دیا. سبحان اللہ. میں اور آپ ہل نہیں سکتے, لیکن کریم آقا آئے تو سر سجدے میں رکھ دیا. آپ کی انگلی مبارک نا اس طرح یہ کھڑی تھی اور باقی یہ چاروں انگلیاں تینوں بند تھیں اور اس طرح جڑی ہوئی تھیں. حضرت آمینہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی وجہ ہو, یہ انگلیاں جڑی ہوئی کیوں ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں نے ایسے نا کھولنے کا ارادہ کیا تو آواز آتی ہے آمینہ انگلیاں نہ کھول, یہ جو انگلی اٹھی ہوئی ہے رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے. ہم نے اپنے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں تیل لگا ہوا تھا, آنکھیں قدرتی سرمنگی تھی, سرما لگا ہوا, کنگھی پھری ہوئی ہے, کپڑے آ گئے, ریشمی سبز لباس کے اندر حضور کو لپیٹ دیا گیا. اور پھر آپ کو جب لپیٹا گیا, جب 3 دفعہ خیر ہوئے, پھر آئے, جب حضرت آمینہ کی گود میں رکھے گئے تو حضرت آمینہ دیکھتی ہیں, روتی ہیں, مسکراتی ہیں اور سامنے رکھتی ہیں تو حضور علیہ السلام ننھے ہاتھوں سے نا اٹھ کے سہارا لے کے سر سجدے میں رکھا اور آواز آئی انی رسول اللہ, اے اللہ میں تیرا رسول ہوں. اور سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کیا آواز آئی؟ رب ہب لی امتی, رب حب لی امتی. پیدا ہوتے کہا جس نے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ایسا کوئی محبوب نہیں ہے جو آج تک آیا ہو اور اس نے اپنی امت کو یاد کیا ہو. حضرت محترم پھر کعبہ جھک گیا. سبحان اللہ. کعبہ حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا اور یہاں تک کہ سارے ستارے نیچے آ گئے اور درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں. یہ بشریت اور مثلیت ہے, ذرا اس کو دیکھیے گا. پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں لے کے گئی حضرت آمینہ کے گھر سے اٹھایا اور میں نے چاہا کہ جا رہی ہوں اور میں جاتے جاتے حجر اسود کو بوسے نہ دلوا دوں. آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت رش بہت تھا, میں پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی کہ چھوٹا بچہ ہے وہ نہ ہو کے کہیں کوئی دھکا نہ لگ جائے. آپ کہتی ہیں میں ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں خدا کے عزت و جلال کی قسم میں نے دیکھا کہ حجر اسود کعبے کی دیوار کو چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کے بوسے لینے آ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی, مصطفیٰ زندہ باد. محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. یہ وہ وقت تھا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. یہ وہ وقت تھا جب یہ طیبہ کا چاند چمکا تو پھر کعبے کو بھی وجد آ گیا, حجر اسود بوسے لینے آ گیا. پھر حضرت دائی حلیمہ کا تو واقعہ ایسا عجیب ہے کہ جب آپ دیکھنے کے لیے آئے تو وہ تو ایک عجیب ہی نظارے دیکھ کے حیرانی رہ گئی. پھر جس اٹھنی کے اوپر آپ کو سوار کیا وہ آخر وہ جو دائیاں پیچھے چھوڑ کے آئی تھی جیسے ہی سوار ہوتے گئے تو اٹھنی کی جوانی دوبارہ لوٹ آئی, وہ تو ہوا کے اندر باتیں کرنے لگی. پھر حضرت دائی حلیمہ جن کے گھر میں کوئی روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا,
जिस दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपने घर में लेके गई तो घर पूरे का पूरा दिन हो रात हो रोशन रहा करता था। मैं और आप जब पिघूड़े में डाले गए और वहां फिर किसी बच्ची को बिठा दिया जाता, बच्चे को या माँ खुद झूला झुलाती थी। हजरत दाई हलीमा कहती है खुदा की कसम मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब झूले में डाल के आती और सर पे हो जाती और दूर से देखती तो झूला खुद झूल रहा होता। हजरत मोहतरम वहां तो फरिश्ते आके झूला झुलाया करते थे। हजरत मोहतरम फिर हजूर अलैहिस्सलाम का, ये मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि इस मौजू से हम आगे बढ़ें, सीरत की तरफ भी आना है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ने लगे। आका करीम 9 माह के थे, तीर अंदाजी भी कर लेते थे और तेजी के साथ दौड़ते भी थे। अब आप हैरान होंगे कि हमारे बच्चे फिर हाँ यही तो मानना पड़ेगा ना, फिर तू कैसे कहता है कि वो हमारे जैसे थे, हम जैसे। पहले तू अपना बचपन देख, कायनात के अंदर तू नबी की सीरत को तो पढ़ के देख, तो हमारे साथ बातें बाद में करना। तू नबी की विरादत को देख, तू नबी की विरादत को पढ़, तू नबी का बचपन पढ़। खुदा की कसम तुझे तेरे दिल के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी, इश्क रसूल की शमा तेरे दिल के अंदर उजाला हो जाएगा उसका। तू नबी का बचपन तो पढ़ के देख। खुदा की कसम ऐसा ऐसा बचपन के प्यारे वाक़यात हैं। हजरत दाई हलीमा का घर हो या मक्के की वादी हो या हजरत आमीना का घर हो, हुजूर के बचपन के ऐसे प्यारे वाक़यात हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। फिर देख रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें भी थी, बशरियत है ना, और मसलियत क्या है। उन जुल्फों के अंदर कमाल ये था कि जुल्फ मुबारक का एक बार, क्या एक बाल हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी के अंदर था। जंग के अंदर आप जंग लड़ रहे हैं और लोग जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और होता क्या, हजरत खालिद बिन वलीद उतर आते हैं और उतर के क्या कहते हैं कि मेरे टोपी कहाँ है। लोगों ने कहा भाई टोपी को छोड़ो, टोपी का ही तो सारा कमाल है। बाद में आपने बताया कि मेरी टोपी के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक का बाल सिया हुआ। हजरत मोहतरम हजूर अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक भी था, थूक मुबारक। थूक का कमाल देखो, हमारी मेरी आपकी थूक हो, डॉक्टरों ने हॉस्पिटलों के अंदर लिखा हुआ है ना थूकना मना है, जरासीम पैदा होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब का कमाल ये है, ये मेरे पास किताब है, ये मैंने अगले दिन मंगवाई है, ये 200 सफ़ात पे लिखी हुई है, सिर्फ लुआब मुस्तफ़ा। इसके अंदर इतने कमाल के मैं कहता हूँ 4 बंदा तकरीरें कर ले यहाँ से। लुआब मुस्तफ़ा का कमाल, हजरत अली की दुखती हुई आंख पे लगता है तो आंख ठीक हो जाती है। हजरत कतादा की आंख का ढेला निकल गया, वहां लगाया वो ठीक हो गई। किसी की दुखती हुई टूटी हुई पिंडली पे लगाया, पिंडली चढ़ गई। किसी के जनाबे वाला कुएं में डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। सूखे कुएं में डाला, पानी आ गया। खाली कुएं में डाला, मीठा हो गया। हजरत मोहतरम अगर हजरत जाबिर की हड्डियां के अंदर डाला गया तो सालन के अंदर और आटे के अंदर ऐसी बरकत पैदा हुई कि कितने साहबा ने खा भी लिया फिर भी खत्म नहीं हुआ। अगर तू कहता है नबी मेरे जैसा है तो आज शाम को जरा जाके कर तजर्बा करना और फिर आके ईशा के वक्त मुझे बताइएगा कि मौलाना साहब मैंने तजर्बा किया कि घर के अंदर बेगम ने हांडियां पकाई थी और मैंने जाके थूका और बेगम ने हांडी उठा के वो फेंक दी। तेरी बेगम हांडी उठा के फेंक दे, मेरे करीम आका अगर उस हांडी के अंदर अपना थूक मुबारक डालें तो बरकतें ही बरकतें पैदा हो जाएं। फिर तू कैसे कहता है कि नबी हमारे जैसे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून भी थे, नाखून मेरे भी हैं,
آپ کے بھی ہیں، لیکن ناخنوں کے اندر برکات تھے یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں نا قبر میں لٹانا تو میری آنکھوں کے اوپر یہ ناخن رکھ دینا۔ کسی نے کہا کہ یہ ناخن کس کے ہیں؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ۔ یہ ناخن مصطفیٰ پہ کتاب آئی ہے، اس کے 200 صفحات ہیں۔ وہ واقعات ہیں نا پیارے پیارے ناخن کے متعلق، بندہ 4 جمعے پڑھا سکتا ہے۔ پھر نالین مصطفیٰ بھی تھے، حضور کے نالین سبحان مبارک، اللہ۔ یعنی سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک آپ کے جسم کا ہر عضو، آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والی ہر شے اللہ پاک نے اس کو باکمال پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ نالین مصطفیٰ حضرت انس نے 10 سال بچپن سے آئے اور آخر تک رہے حضور کی خدمت کے اندر، اور حضور علیہ السلام نے جاتے وقت اپنے جوڑے اتار کے حضرت انس کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کو ملے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کو ملے تھے، ایک صحابی رسول کو ملے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے والد محترم کو اپنے جوڑے مبارک اتار کے عطا فرمائے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے اتار کے دیے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑے، چونکہ آنکھوں پہ لگائے، سبحان اللہ۔ کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ لوگ تو اس طرح ترستے رہے، اس طرح محبتیں کرتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اللہ پاک نے اس طرح ورا الورا بنائے۔ اینڈ پہ خالی بس اتنا ہی اشارہ کر دوں جو کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے، آپ ان سے سوال کرو کہ تیرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا تو نبی ہے؟ نہیں۔ کیا تیرے اوپر رب درود پڑھتا ہے؟ نہیں۔ کیا تو نے چاند کے ٹکڑے کیے؟ نہیں۔ کیا تیرا لقب رحمت للعالمین ہے؟ جواب کیا ملے گا؟ نہیں۔ کیا تجھے کل بروز قیامت حوض کوثر عطا کیا جائے گا؟ نہیں۔ کیا تجھے کل بروز قیامت شفاعت کا سیرا سجایا جائے گا تیرے سر کے اوپر؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیا تیرے اوپر قرآن نازل ہوا؟ نہیں۔ کیا تیرا نام محمد ہے؟ نہیں۔ کیا تیرے لعاب دہن کے اندر شفا ہے؟ نہیں۔ کیا تیرے پسینے کے اندر خوشبوئیں ہیں؟ نہیں۔ کیا تیرا ذکر رب بلند کرتا ہے؟ نہیں۔ تو میرے نبی کی شانیں تو یہ ہیں کہ رب کی وحی نازل ہوتی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، رب آپ پر درود پڑھتا ہے، رب کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، چاند کی طرف انگلی کی، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آپ کا لقب رحمت للعالمین ہے، ہاتھ اٹھائے ڈوبا سورج الٹا دیا، اور آپ کو کل بروز قیامت اللہ حوض کوثر عطا فرمائے گا، شفاعت کا تاج سجائے گا۔ رب قرآن آپ کو عطا فرمایا، رب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد نام کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب پھر آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا، بار بار تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھائی جس کی اللہ تعریف کرے تو پھر اس کی تعریف زیادہ ہوئی یا ہماری؟ ایک عمل ہم کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، رب نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں، رب روزہ نہیں رکھتا، ہم حج کرتے ہیں، رب حج نہیں کرتا، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رب زکوٰۃ ادا۔ نہیں کرتا۔ اور مولا تو کون سا کام ایسا کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں 2 ہی کام کرتا ہوں، ایک اپنے پیارے حبیب کا ہر وقت ذکر بلند کرتا رہتا ہوں، اور دوسرا اس پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر عمل ہمارا اونچا ہوا یا رب کا اونچا ہوا؟ رب کا اونچا ہوا نا۔ تو جس کی تعریف رب کرے پھر اس کی تعریف زیادہ ہوئی ہے جس کی تعریف ہم کریں۔ ہم سارے مل کے رب کی کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں اور رب کے عمل میں فرق ہے۔ جس طرح رب کا مقام، رب کی شان بلند ہے، اسی طرح اس کا کام بھی بلند ہے۔ تو جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں،
حضرات محترم جن کے لعابدین کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی، جن کے پسینے کے اندر اللہ پاک نے خوشبوئیں رکھی، اور جس کا ہر وقت رب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہر وقت ذکر بلند کر رہا ہے، بھلا اس جیسا پوری کائنات میں کوئی ہے؟ پھر کیوں نہ کہا کہ 10 کی میں مصطفیٰ دی کیڑی اونچی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی میں نو سب نالو پیارا۔ سبحان اللہ، سبحان کی شان تو ورا الورا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کی ولادت کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اور آج کی اس مبارک مقدس دن کی حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد